ہر ایک مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پرسن اللہ، نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پرسن اللہ۔ ایک واقعہ یاد آیا اور میں وہ واقعہ آپ کو بتاتا ہوں۔ ہمارے یہاں میں رہنے والا ہوں بہار کا، منگیر کا۔ جو پرانا منگیر ضلع تھا، اس زمانے میں دکن منگیر میں کئی نواب ہوا کرتے تھے، پیسے والے، جائیداد والے۔ نوابی ختم ہو گئی، نوابی تباہ و برباد ہو گئی اور لوگوں کی حالت خراب ہونے لگی۔ تو ایک نواب صاحب تھے، ان کی حالت بھی خراب ہوئی۔ وہ اپنی دادی جان سے بہت مانوس تھے اور دادی بھی ان کو بہت پیار کرتی تھی۔ جب بڑھاپا بہت آ گیا اور دادی نے یہ سمجھا کہ اب کچھ دنوں کی وہ مہمان ہیں، تو انہوں نے پوتے کو بلایا اور ایک چمکتی ہوئی چیز اس کے ہاتھ میں رکھ دی۔ لڑکے نے کہا کہ یہ کیا ہے دادی جان؟ کہا کہ میں تمہیں ایک قیمتی تحفہ دے رہی ہوں، اس تحفے کو حفاظت سے رکھو، یہ چیز برے وقت میں تمہارے کام آئے گی۔ لڑکے نے کچھ سمجھا تو نہیں، اس لیے کہ وہ بھی بغیر محنت کے دادی نے دے دیا تھا، فری میں وہ چیز مل گئی تھی اس کو، لیکن اس نے احتیاط سے سنبھال کر رکھا اس کو۔ حالات اور خراب ہو گئے، دادی کا بھی انتقال ہو گیا۔ جب حالات زیادہ خراب ہو گئے اور گھر میں خرچ کی دشواری شروع ہوئی، تو اس لڑکے کو یاد آیا کہ دادی نے کہا تھا کہ ہم تمہیں ایک قیمتی تحفہ دے رہے ہیں، برے وقت میں تمہیں کام آئے۔ تو بات یاد آئی اس کو، اس نے نکالا اس تحفے کو اور وہاں سے قریب جو بازار تھا جموئی کا، وہاں اسے لے گیا۔ جو جواہرات کا کام کرتے ہیں، سونے چاندی کا کام کرتے ہیں، اس کے یہاں قیمت لگوائی۔ تو وہاں اس نے قیمت بتایا کہ 5,000 روپیہ اس کی قیمت دیں گے۔ اس نوجوان کی دولت تو چلی گئی تھی، مگر اللہ کے فضل سے عقل باقی تھی۔ اس نے کہا کہ ہے تو کوئی قیمتی چیز، لیکن یہاں نہیں بیچنا چاہیے، اس لیے کہ چھوٹے بازار میں اگر 5,000 ہے تو بڑے بازار میں تو کچھ اور زیادہ قیمت ملے گی۔ وہ منگیر پہنچ گیا اور ہمارے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کر کے اس نے پوری بات بتائی۔ والد صاحب نے اس کے ساتھ ایک آدمی کو لگا دیا اور خانقاہ کا بڑا معتقد ایک سونے چاندی کی دکان والا تھا، اس کے پاس بھیجا اور یہ کہا کہ میرا نام کہہ دینا کہ انہوں نے بھیجا ہے، قیمت صحیح لگاؤ۔ تو وہ تھا تو غیر مسلم، لیکن حضرت کا بڑا عقیدت مند تھا۔ اس نے کہا کہ اس کی قیمت 30,000 روپے۔ اب جو نواب صاحب تھے ان کی سمجھ میں آیا کہ معاملہ تو کچھ اونچے کا ہے، 5 سے 30 ہو گیا۔ اس نے آ کے والد صاحب سے کہا کہ وہاں تو 5,000 قیمت لگی تھی، یہاں 30,000 قیمت لگی۔ والد صاحب نے کہا کہ ابھی نہیں بیچنا ہے، ایسا کرو کلکتے چلے جاؤ۔ کلکتہ بڑا مارکیٹ، بہت بڑا مارکیٹ، وہاں چلے جاؤ اور ایک آدمی کو ساتھ کر دیا کہ فلاں دکان کے اندر فلاں جوہری ہے، اس سے ملو گے اور کہو گے کہ میں نے بھیجا ہے۔
جب وہاں پہنچے تو اس کی قیمت لگی 5 لاکھ روپے. قیمت بہت بڑھ گئی. اب اس کو فکر ہوئی کہ بیچیں یا نہیں بیچیں، لیکن گھریلو حالات ایسے تھے کہ مفت میں 5 لاکھ آ رہے تھے. وہ بھی آج کی بات نہیں ہے، یہ بات 1952-53 کی ہے. اس زمانے میں 5 لاکھ بہت بڑی رقم تھی. تو انہوں نے اس کو بیچ دیا اور 5 لاکھ کی رقم کے ساتھ خانقاہ آ گئے اور پورا ماجرا انہوں نے سنایا. تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اگر 2-4 شہروں میں گھوم کر کے تم اس کی قیمت لگواتے تو قیمت اور زیادہ لگتی، لیکن بہرحال تمہاری ضرورت تھی، تم کو وہ چیز مفت ملی تھی، اس لیے برداشت بھی نہیں، بیچنے کی خواہش بھی زیادہ. تم نے بیچ دیا تو چلو اچھا کیا، اپنی ضرورت پوری کرو. یہ تو تھوڑی عقل اس کو تھی، اس لیے اس نے سمجھ لیا کہ ذرا 2-4 جگہ قیمت لگوا کے دیکھا جائے کہ کیسی چیز ہے اور کیا قیمت مل رہی ہے. ایک آدمی جو ناواقف ہے وہ ہیرے کو کانچ کا ٹکڑا، شیشے کا ٹکڑا سمجھتا ہے، اور وہی آدمی اگر واقف ہو تو پھر اس کی قیمت لگانے کی کوشش کرتا ہے. ہمارا حال، آپ کا حال بھی اسی آدمی کی طرح ہے جو ناواقف ہے. وہ جانتا نہیں کہ ایمان کی قیمت کیا ہے، ایمان کی قیمت کیا ہے. ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم لوگ ایمان کی قیمت سمجھیں، اس کا فائدہ سمجھیں. اگر اس کا فائدہ جاننے کی ہم کوشش کریں گے اور ایمان کی قیمت اور اس کا فائدہ دنیا میں کیا ہے اور آخرت میں کیا ہے، یہ علماء کے پاس بیٹھ کر کے جانیں گے تو پھر ایمان کی قیمت بڑھے گی، ایمان ہمارا طاقتور ہوگا. یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے کہ ہم ایمان کو سمجھیں، ایمان کے تقاضوں کو سمجھیں، اور یہ بھی جاننے کی کوشش کریں کہ دنیا میں اس کا کیا فائدہ ہے اور آخرت میں کیا فائدہ ہے. یقین کیجئے اس سے آپ کے دل کی کیفیت بدلے گی. ہر ایک مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پرسن اللہ، نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پرسن اللہ. ہر ایک مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پرسن اللہ، نہ بدلا ہے نہ بدلے